بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر آباد قدیم شہر خوشاب اور یہاں کی وادی سون اپنے پہاڑی سلسلے پر موجود صدیوں پرانے آثار کے لیے بھی بہت مشہور ہے، جن میں امب مندر کے کھنڈرات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ امب مندر سلسلہ کوہ نمک اور وادی سون میں سکیسر کے پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے۔ تہذیب و ثقافت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مندر 7ویں سے 9ویں صدی عیسوی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں متعدد مندر تھے، جن میں سے اب 2 ہی عمارتیں شکستہ حالت میں دکھائی دیتی ہیں، جن سے اس زمانے کی تہذیب اور تمدن کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود بڑا مندر 15 سے 20 میٹر بلند ہے، جسے ایک مربع نما پایا ستون پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کابل شاہی عہد کی یادگار عمارتیں ہیں۔ اب اس بڑے مندر کی 3 منازل ہی باقی رہ گئی ہیں، جن تک رسائی کے لیے اندرونی جانب سیڑھیاں موجود ہیں۔ اس کے بیرونی حصے اور داخلی محراب پر خوبصورت کشمیری نقاشی کا کام کیا گیا ہے۔ اسی طرح چھوٹا مندر جو ایک کھائی سے متصل ہے، اس کی بلندی 7 یا 8 میٹر ہے اور اس کی عمارت 2 منزلہ ہے۔ امب مندر کے مضبوط اور چوڑے ستونوں کے علاوہ اس کی محرابیں خوبصورت اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں، جو آج بھی اس دور کے فن تعمیر اور ہنر مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشہور برطانوی آرکیالوجسٹ الیگزینڈر کنگھم نے یہاں خستہ حال مندر کو دیکھا تو برطانوی حکومت سے اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی سفارش کی، جس کے بعد وہاں کے ایک بڑے مندر کی مرمت کروائی گئی۔ یہ کام 1922 سے 1924 کے درمیان مکمل کیا گیا، جس کے نگران دیا رام ساہنی تھے۔ بڑے مندر کے کمرے کے چاروں طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تنگ ضرور ہیں، لیکن ان کا طرز تعمیر بہت عمدہ ہے۔ روشنی کے لیے جا بجا سوراخ بنائے گئے ہیں۔ مندر کی شکستہ چھت سے دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مندر کے نوادرات مختلف زمانوں میں لوٹ مار کی نظر ہو گئے، اور ان میں سے کچھ بعد میں عجائب گھر لاہور میں محفوظ ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے اور وادی میں اس مقام پر اس کی شادابی سبزہ و گل کے سبب ہندوستان کے بادشاہوں اور امراء نے بھی قیام کیا، جس کا ذکر ان کی تاریخ اور تذکروں میں ملتا ہے۔ اس علاقے کی جھیلیں بھی بہت مشہور ہیں، تاہم وہاں سیر و تفریح کی غرض سے جانے والوں کے لیے مناسب انتظامات نہیں ہیں، اور سڑکیں اور وہاں موجود قدیم آثاروں تک جانے والے راستوں کی حالت بہت خراب ہے۔